بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. سورۃ ممتحنہ ایک اہم واقعہ کا آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو لکھ کر اہل مکہ کو بھیجا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے وہ بتا دیا، اور وہ خط جو اس صحابی نے حضرت بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا وہ پکڑا گیا اور اس سے اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان اور بڑھ گیا کہ اللہ نے ہر بات آپ کو بتائی. آپ کی باتیں گویا کس کی باتیں ہیں؟ اللہ کی باتیں. تو وہ خط ایک راز کی بات تھی کہ مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ فرمانے والے. تو صحابی سے جب پوچھا، انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے یہ خط لکھا ہے، لیکن میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں اسلام کا دشمن نہیں، ایمان صاحب ایمان ہوں. آپ پر بھی میرا ایمان ہے، اللہ پر بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول فرمایا. لیکن یہاں اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے ہدایات جاری کر دی. کافروں سے کبھی دوستی نہ کرو، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. فرمایا کہ انہوں نے مکے سے نکالا، حضور کو نکالا، تمہیں نکالا، اور تم وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہو، اللہ کے رضا کے لیے آئے ہو، جہاد کے لیے آئے ہو. تو یہ دین تو ان کے سامنے بھی آئے ہو، انہوں نے قبول نہیں کیا، تم نے قبول کر لیا، تو تم صاحب ایمان ہو. فرمایا کہ کافروں سے دوستی بالکل نہ لگاؤ، اور اگر اس طرح کرو گے وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تم میں سے جو ایسا کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تو کافروں کی اور اندر کی باتیں اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمائے کہ وہ مسلمانوں کے مطابق کیا دل میں کیا آیا. تو کافروں کے دل کی باتیں اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمائی. فرمایا إِن يَسْتَغْفِرُوكُمْ، یہ کافر اگر تم پر قابو پا لے، إِن يَسْتَغْفِرُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ تم سے سخت دشمنی کرے. اگر تم پر قابو پا لیں تو تمہارے ساتھ سخت دشمنی کرے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور ان کے ہاتھ تمہارے طرف برائی کے ساتھ بڑھیں گے. یعنی جب بھی یہ ہاتھ بڑھائیں گے اس میں کوئی اچھائی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ برائی ہوگی. أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور ان کی زبانیں بھی بری باتیں کریں گے. وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، ان کی زبانیں بھی ہاتھ سے بھی برائی دیں گے، تمہیں ہاتھ سے بھی برائی پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور زبانیں بھی تمہارے خلاف باتیں کریں گے. تو اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی باتیں کرتے، دل جلانے والی باتیں کرتے. جب بھی کوئی مسلمانوں کے
کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ جلتے ہیں، پھر باتیں کرتے ہیں، پھر سناتے ہیں۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ اگر ان کے ہاتھ پہنچنے لگے تو ہاتھ پہنچ جائیں گے، اور اگر ہاتھ نہیں پہنچتے تو کیا کریں گے؟ وہ زبانیں تمہارے خلاف استعمال کریں گے، اور ان کی آخری خواہش یہ ہوگی وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ تم کافر بن جاؤ، پھر وہ راضی ہوں گے۔ یعنی کافر مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے؟ جب ہم جس طرح کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ایمان چھوڑا ہوا ہے، اور کہتے ہیں جی ٹرمپ کو نوبل انعام تو مسلمان کہہ رہے ہیں 2 لاکھ فلسطینیوں کو قتل کر دیا، اور کہتے ہیں اس کو امن کا نوبل انعام دو۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ، جب ہم ایسی بات کریں گے تو تب جا کے وہ خوش ہوں۔ وَوَدُّوا، وہ چاہتے ہیں لَوْ تَكْفُرُونَ کے کاش تم کافر بن جاؤ۔ یعنی یہود و نصارہ ہم سے کب راضی ہوں گے؟ جب ہم بھی ان کی طرح کافر بن جائیں گے۔ جب تک ہمارے اندر ایمان ہے، سچ ہے، حق ہے، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور آفرین ہے ان فلسطینیوں کے لیے کہ جنہوں نے لاکھوں جانیں دے دی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ایمان بڑی مضبوط چیز ہے، اور جن کو سمجھ ہے وہ جان تو چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ اور ہم جیسے مسلمان کہتے ہیں ایمان بے شک جائے میں بچ جاؤں، لیکن کافر کیا چاہتے ہیں ہم سے وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، تب راضی ہوں گے جب ہم کافر بن جائیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، نہ تم سے یہودی راضی ہوں گے نہ عیسائی، جب تک تم عیسائی یا یہودی نہ بن جاؤ۔ وَلَن تَرْضَىٰ، راضی نہیں ہوں گے، عَنكَ الْيَهُودُ، تم سے یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے ملت کو مان لو۔ اور یہاں بھی اللہ فرماتے وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ہاتھ بھی بڑھائیں گے، زبان بھی چلے گی، اور چاہتے بھی ہیں کہ یہ سارے مسلمان کیا بن جائیں، اور اس کے لیے بے شمار کوششیں کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ جو آپ کی میڈیا ہے اس کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں، لڑائی کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان کیا بنے، کافر بنے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کی بھلائی چاہتا ہے، یعنی جس طرح وہ صحابی کے بچے مکے میں تھے، انہوں نے خط لکھا کہ میرے بچے بچ جائیں، میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے، تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بچے تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کو راضی رکھو، بچوں کی فکر نہ کرو۔ بعض لوگ بچوں کے لیے حرام کماتے ہیں اور کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، نہ تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد تمہیں کوئی فائدہ دے گی یوم القیامت، قیامت کے دن دے گی۔ ہر بندے کو اپنے عمل کام آئے، اگر اس نے اچھی زندگی گزاری ہے، نیکی میں گزاری ہے، بچے چاہے غریب رہے، پریشان رہے، لیکن حرام نہیں کھلائے، تو اگر کھلائے تو قیامت کے دن یہ کام نہیں آئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے بچوں کی خاطر کہ میرے بچے وہاں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، خط لکھا کہ میں ان کو کچھ احسان کروں گا، وہ میرے بچوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم
یوم القیامت یفصل بینکم، نہ تمہاری اولاد اور نہ تمہارے رشتہ دار تمہیں کوئی فائدہ دے گی قیامت کے دن، وہاں تفصیلی فیصلہ ہوگا یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اللہ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے بچ بچ کے چلنا چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اگر اس عقیدے کو بندہ پکا کر لے کہ نہیں یار اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ بندوں سے میں چھپا رہا ہوں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ سے بچے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔